بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، ہماری ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں بدترین انداز میں فائر وال کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم پر اتنی کرم فرمائی کی، خاص کرم فرمائی کی وجہ کیا ہے، لیکن بہرحال بہت ہی زیادہ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی۔ اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس کا ہمارے پاس تو کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں میں اس کا ٹوٹکا ہے کہ ہماری ان معروضات کو، ہمارے دونوں چینلز کو فیس بک پہ اور اس پہ یوٹیوب پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان پہنچنے والی اس مبینہ کھیپ کی جس نے بھارت کے ساتھ کشیدگی کا جو سارا ماحول تھا وہ بدل کے رکھ دیا، اور یہ ایک طرح سے گیم چینجر ثابت ہونا ہی جا رہا ہے۔ مبینہ کیوں کہا ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنگ کا راگ الاپنے والے بھارت کے اندر جو ہے وہ جوتیوں میں دال کیوں بٹنے لگی ہے، اور ان نازک حالات میں خواجہ آصف کی زبان بندی کیوں ضروری ہو گئی ہے۔ پھر یہ کہ نون لیگیوں نے سوشل میڈیا پر بھارت کی بجائے کس کو اپنا ہدف بنا لیا ہے، اور اس پہ بھی بات ہوگی۔ عدالتی وعدے کے باوجود عمران خان کی بہنیں کیوں سڑکوں پر در بدر ہیں، اور ملک کا سب سے پڑھا لکھا طبقہ یعنی ڈاکٹرز جو ہیں وہ پنجاب میں زیر عتاب کیوں ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ خبر جو ہے جس کا ذکر بہت ہی ضروری ہے آج، کہ امریکہ سے حکومت کے لیے ایک بہت ہی بری خبر کون سی آئی ہے، ان سب کا ذکر ہوگا۔ لیکن پہلے بات ہو جائے ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس کی، جنہوں نے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ہندوستانی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے ہیں۔ یعنی وائس ریکارڈنگ، ہر طرح کے جو ریکارڈ ممکن ہو سکتا ہے، جو شواہد ممکن ہو سکتے ہیں ہندوستانی مداخلت کے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پیش کر دیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کو اقوام متحدہ میں بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اقوام متحدہ کے دروازے پہ دستک دینی چاہیے اور یہ ثبوت پیش کر دینے چاہیے، کیونکہ ہندوستان وہاں پہ ایک ادھم مچائے ہوئے ہے، وہ پوری طرح گلا پھاڑ پھاڑ کے پاکستان کے خلاف شور مچا رہا ہے۔ اچھا ناظرین، ہندوستانی ذرائع سے ملنے والی جو یہ میں بتا رہا ہوں، جو شروع میں جس کا ذکر کیا تھا، وہ ہندوستانی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات ہیں جن کو میں نے اپنے ذرائع سے کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے، تو 60% تک وہ بات کنفرم ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے جو ابھی تک ہندوستانی ذرائع ابلاغ دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ چین نے پاکستان کو PL-15 میزائل فراہم کر دی ہیں۔ چین سے آنے والی بروقت اس مدد نے پورا جنگی ماحول بدل کے رکھ دیا ہے۔ مودی کی بڑکیں جو ہیں وہ ہوا میں اڑ گئی ہیں۔ خبر اتنی بڑی ہے ناظرین کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مودی کے بی جے پی کیمپ میں صف ماتم بچھ گئی ہے تو شاید یہ مبالغہ آمیزی نہیں ہوگی۔ ہوا یہ ہے ناظرین کہ چین نے پاکستان کو مبینہ طور پہ PL-15 میزائل نہ فراہم کر نہیں دیے، بلکہ فراہم کرنے کا اعلان نہیں کیا، فراہم کر دیے۔ اور ہندوستانی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ میزائل پاکستان کو دینے کا وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ ان میزائلوں کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچا دی گئی ہے۔ اور میں نے اپنے طور پہ اپنے بعض جو دفاعی مبصرین دوست ہیں جو اچھا خاصا واقفیت رکھتے ہیں ان حالات کے حوالے سے، ان سے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس بارے میں تصدیق تو نہیں کی جا سکتی کہ کھیپ واقعی پاکستان پہنچ چکی ہے، لیکن اس حوالے سے بڑی موومنٹ ضرور ہے، اور پاکستان نے بھی اس کی تصدیق یا تردید تو نہیں کی۔ میرا خیال 1-2 دن میں یہ بات سامنے آ جائے گی۔ ناظرین، یہ PL-15 میزائل ہیں کیا، اور اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، یہ فضا سے فضا میں مار کرنے والا دنیا کا بہترین میزائل ہے اس وقت، جو F-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں میں نصب کیا جائے گا، اور اس میزائل کو GF تھنڈر طیارے سے ہی فائر کیا جائے گا، اور یہ 200 کلومیٹر دور سے بھی اپنے ٹارگٹ کو لاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھارتی طیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے اور کارروائی کر کے واپس اپنی حدود میں چلا بھی جاتا ہے، تو یہ PL-15 میزائل جو ہے پیچھے سے بھی اس کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اس میزائل کی سپیڈ ماک 5 ہے، اور اس کے مقابلے میں بھارت کے رافیل طیاروں جن کا بہت انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، وہ ان میں جو میزائل نصب ہے وہ 150 کلومیٹر دور تک مار کر سکتے ہیں، یعنی پاکستان کو اس معاملے میں بھی بھارت پر برتری حاصل ہو گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک خبر یہ بھی ہے جس کی پاکستان
پاکستان نے تو تردید کی ہے، لیکن ایسی خبروں کی ان حالات میں عام طور پر تردید ہی کی جاتی ہے کہ ترکی سے بھی ایک شپ پاکستان آیا، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ ترک جہاز بھی جو ہے وہ جدید اسلحہ سے لیس تھا جو پاکستان کو برادر اسلامی ملک نے فراہم کیا۔ اگرچہ میں نے عرض کیا کہ ترکی نے تردید کی ہے ان حالات میں، اوبیسلی ناظرین تردید ہے، لیکن اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر ترکی کا یہ جہاز معمول سے ہٹ کر پاکستان کی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہوا ہے تو پھر سب کو پتہ ہے ناظرین کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، برادر ممالک سے ملنے والی اس امداد نے پاکستان کے اعتماد میں بہت اضافہ کیا، اور اس اعتماد کا نتیجہ DGISPR نے اپنے عوام کو اعتماد میں لینے کا پھر فیصلہ بھی کیا۔ دوسری طرف ناظرین بھارت کے اندر پہلگام واقعے سے متعلق جو ہیں وہ سوال اٹھنے لگے ہیں۔ بھارتی فوج کے اندر بھی اس واقعے کے بعد بہت بے چینی ہے۔ بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی سے انکار پر لیفٹیننٹ جنرل MV سچندر کمار صاحب جو ہیں وہ ان کو کمانڈر ناردرن کمانڈ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما کو تعینات کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا، جو 1 مئی کو انڈین آرمی کی ناردرن کمانڈ کا چارج سنبھال لیں گے۔ اور نئے جو تعینات کیے گئے بھارت کے ڈپٹی چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما نے گزشتہ روز سومناتھ ہال سری نگر میں آرمی آفیسرز اور جوانوں سے ملاقات کی ہے۔ اب پہلگام واقعہ کے تناظر میں ہونے والی اس ملاقات میں لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما بھارتی فوج کے افسروں اور جوانوں کو بالکل بھی مطمئن نہیں کر پائے، بلکہ امبیرس نظر آ رہے تھے۔ ہندوستانی فوج کے افسران کی طرف سے بڑے سخت سوالات کیے گئے کہ سخت سیکیورٹی کے باوجود پہلگام حملہ کیسے ہو گیا، ہمیں آگے بھیجیں تو کینٹ کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یعنی پاکستان کے خلاف کارروائی سے پہلے ہی ہندوستان کے اندر جوتیوں میں دال بٹنے لگی ہے۔ لیکن ناظرین اسی بھی کوئی پیچھے نہیں رہے۔ ہمارے ماشاءاللہ جو وزیر دفاع ہیں نا خواجہ آصف صاحب، ان کے دونوں بیانات کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پہلا بیان داغا تھا، یہ جو انٹرویو دیا تھا جس میں کہا تھا کہ جی ہم 3 دہائیوں سے اس گندے کھیل میں شریک ہیں، تو سب سے پہلے اس خاکسار نے، میرا خیال ہے کہ ان کے اس گلفشانی کے غالباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا ناظرین کہ یہ پاکستان کے خلاف FIR ثابت ہوگی، یہ پاکستان کے خلاف چارج شیٹ ہے جو اس کے اپنے وزیر دفاع کٹوائیں گے، اور وہی ہوا ناظرین۔ بھارت کے آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بھارت کی اقوام متحدہ میں مستقل مندوب جو یوجنا پٹیل ہے، انہوں نے جنرل اسمبلی میں غالباً خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری دنیا نے سنا ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کی معاونت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس انکشاف نے پاکستان کو روگ سٹیٹ کے طور پر ایکسپوز کیا ہے۔ اب پتہ نہیں پاکستانی مندوب نے بھارت کی اس طعنہ زنی کا کیا جواب دیا ہے، البتہ ہمارے وزیر دفاع نے اس غیر ذمہ دارانہ بیان کے بعد بھی ہوش اور عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے ایک اور بے سر و پازی بات کر دی تھی کہ بھارت 3-4 روز میں پاکستان پر اس لیے حملہ کر سکتا ہے کیونکہ مودی کو بھارت میں الیکشن جیتنے کے لیے ایسا حملہ چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب نے مزید کہہ دیا تھا کہ 10-15 روز بعد تو الیکشن ہو جائے گا، پھر بھارت کے پاکستان پر حملے کا خطرہ ٹل جائے گا۔ خدا دا واسطہ خواجہ آصف صاحب، آپ کو شاید ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ وطن عزیز کے ایک انتہائی حساس اور اعلیٰ منصب پہ فائز ہو چکے ہیں۔ آپ سیالکوٹ کے بازار نیکا پورہ میں نہیں بیٹھے ہوئے، خدا کے لیے آپ وزیر دفاع ہیں، آپ کے لفظ میں سنجیدگی، ذمہ داری اور متانت نظر آنی چاہیے جو بالکل نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے یہ بیان داغ دیا، اب کیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے الیکشن کب ہو رہے ہیں ہندوستان میں؟ آپ خواجہ صاحب وزیر دفاع ہے، مجھے بار بار آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ خواجہ صاحب آپ کا یہ بیان بتاتا ہے کہ وہ اب بالکل آپ حالات سے بالکل بے خبر ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاک بھارت موجودہ کشیدگی کے اب بھارت میں الیکشن سے اس وقت تعلق نہیں ہے۔ بھارتی ریاست بہار کی اسمبلی میں الیکشن ہونا ہے، اور وہ بھی غالباً نومبر میں ہونا ہے۔ اگلے 10 سے 15 روز کیا اگلے کئی مہینوں کے دوران بھارت کی کسی ریاست میں کوئی الیکشن نہیں ہو رہا، کوئی امکان بھی نہیں ہے الیکشن کا۔ کوئی رکن کانگریس جو ہے، رکن اسمبلی ان کا مر جائے تو وہ دوسری بات ہے، اس میں بھی دن لگیں گے۔ اب پتہ نہیں خواجہ آصف صاحب آپ کس کمپنی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کون آپ کو بے سروپا باتیں بتاتا ہے، اور آپ بھی بغیر تصدیق کیے میڈیا پر بیان کر دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب
میرا خیال ہے خواجہ صاحب خود جس ذہنی کیفیت کا شکار میرا خیال ہے انہیں دیکھتے ہوئے جو کم سے کم بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ انہیں کابینہ سے فارغ کر دیا جانا چاہیے فوری طور پہ. اگر کابینہ سے فارغ نہیں کرنا تو کٹو کٹ پھر نہیں کرو کہ انہوں نے وزارت بدل دو. یہ تو اس سے کم نہیں بنتا. ایک ایسے نازک حالات میں آپ نے 2-3 بیان داغ دیے ہیں جو الٹی بندوق کی طرح گھر کو ہی چل گئے, اپنی ڈی میں اپنے گول پوسٹ پہ حملہ کر دیا, گول کر دیا. بلکہ لیکن بہرحال اگر آپ کو کوئی اور وزارت دی جائے تو پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے ماٹھی یا فضول وزارت کون سی ہے جو خواجہ آصف کے حوالے کر کے یہ اطمینان کیا جا سکتا ہے کہ اب کم از کم ملک جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ان کی بونگیوں سے محفوظ رہ سکے گا. میں نہیں کہہ سکتا. اور میرے ناظرین کو ایسی کسی وزارت کا پتہ ہو تو وہ کمنٹس میں مجھے ضرور سجیسٹ کریں, میں ان کو بھیج دوں گا. اچھا ناظرین, جو ایک بہت بڑی خبر ہے جس کو ابھی تک آج کے ہمارے ساتھیوں نے ابھی تک اس پہ بات نہیں کی, وہ وہی ہے جس کو بار بار پاکستان کی جو سرکار ہے نون لیگ والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ کانٹا نکل چکا ہے. اب وہ ہے جو ولسن کی ٹویٹ, جو ولسن کا آنے والا بل امریکی پارلیمنٹ میں, جو ولسن کا جو بل آنے والا ہے اسی نے راتوں کی نیند آرام کی ہوئی تھی نا. پھر یہاں پہ 3 رکنی وہ کانگریس کا وفد آیا تو اس کے بعد وہ عمران خان سے ملاقات نہیں کی, تو انہوں نے کہا نہیں جی سطحی خیران ہے, سب ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا امریکہ میں. آج جو ولسن نے پھر وہی ٹویٹ کر دی ہے جو اس کی عادت ہے. اس نے کہہ دیا جی فری عمران خان. اچھا صرف فری عمران خان نہیں کہا, اس نے کہا پاس پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ, جو اصل چھیڑ ہے حکمرانوں کی. پاس پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ, ساتھ ہی لکھا ہے کہ وہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کو بھی نہیں بھولنے جا رہا جو ولسن جو ہے. اور ناظرین پھر میں آپ کو دوبارہ یاد کرا دوں کہ یہ صرف ریپبلکن پارٹی کا بل نہیں ہے, یہ پیش کرنے والے میں ڈیموکریٹک پارٹی بھی ہے, ریپبلکن پارٹی بھی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنے کشیدہ حالات میں یہ بل جو ہے یہ اس کی تلوار جو ہے حکمرانوں پہ لٹک رہی ہے ابھی تک. اچھا ناظرین, بھارت کے ساتھ کشیدگی جو ہے وہ سرحدوں پر ہے, مگر فی الحال جو ہے اصل جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے. آج کل کے آبویسلی پیچیدہ حالات میں میڈیا پر لڑی جانے والی جنگ کو کسی بھی طرح انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ بھی جانتے ہیں, سب ہم جانتے ہیں. میدان جنگ کی صورتحال کا علم تو بعد میں ہوتا ہے نا, مگر سوشل میڈیا پر لڑی جانے والی جو جنگ ہے وہ لمحہ بلمحہ نتائج دے رہی ہوتی ہے, نتیجہ سامنے آ رہا ہوتا ہے. اب سوشل میڈیا کی جنگ کی نوعیت مختلف ضرور ہو سکتی ہے, مگر اس جنگ کے اصول بالکل وہی ہوتے ہیں جو میدان میں لڑی جانے والی لڑائی کے ہوتے ہیں. متحد اور فوکسڈ فوج کی طرح سوشل میڈیا واریئرز میں بھی انتہائی ضروری ہے کہ وہ متحد ہوں, پوری قوم متحد ہو. بدقسمتی سے پچھلے کچھ روز سے پاکستانی سوشل میڈیا پر اتحاد کی ایسی فضا بالکل نظر نہیں آ رہی, اور اس معاملے میں حکمران نون لیگ, ان کے حامی صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا رویہ جو ہے بالکل مایوس کن ہے. انہوں نے بھارت سے زیادہ جیل میں قید عمران خان اور ان کی جماعت کو ہدف بنا رکھا ہے. پچھلے 24 گھنٹے کے دوران نون لیگی اکاؤنٹس نے بھارت کی بجائے تحریک انصاف اور اس کے لیڈر کے خلاف ایسی کیمپین شروع کر دی ہے جو بالکل میری سمجھ سے باہر ہے. ان کی ایک خاتون اینکر, میں نام لیتا ہوں غریدہ فاروقی صاحبہ, جو نون لیگ کے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے مشہور ہیں, ان کا اکاؤنٹ کس طرح زہر اگل رہا ہے. وہ کہتی ہیں یار معاملہ کیا ہے اور آپ کس طرح بات کو لے کے جا رہی ہیں. کہتی ہیں کہ جن کو مقبولیت کا زوم تھا وہ کیا ہوا, چند دن میں ہی وہ غیر متعلق ہو کے رہ گئے. آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے, نہ کوئی سیاست, نہ کوئی خان. پتہ نہیں یہ خاتون جو ہیں خاتون اینکر ایسی پوسٹوں سے حاصل کیا کرنا چاہتی ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ایک طرف سابق جرنیل مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک میں یکجہتی کے لیے عمران خان کو رہا کیا جائے, اور ایک طرف غریدہ فاروقی صاحب ہیں جنہوں نے مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا اور عمران خان کو نشانے پہ رکھ لیا. پنجاب حکومت کے ایک ترجمان نے سوشل میڈیا پر اپنی فتح کا اعلان کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ بیانیہ کی جنگ میں ہم نے ہر محاذ پر فتح حاصل کر لی ہے. اب بھی فتح حاصل کر لی. اب سوشل میڈیا پر فتح کے اعلان کے بعد اعلان کرنے والے آپ ناظرین دیکھیں نا, وہ ٹھیک گرامر کے ساتھ انگریزی میں ایک ٹویٹ کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے. سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور نون لیگ کے کچھ اکاؤنٹ جنہیں میڈم وزیر اعلیٰ خود بھی فالو کرتی ہیں, وہ ہندوستان کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کی خواتین پر حملہ آور ہے اور انہیں ننگی گالیاں دے رہے ہیں.
ایسا کر کے وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ بیانیے کی جنگ میں اپنی جوانوں کے ہاتھ کیوں قلم کیے جا رہے ہیں؟ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. نون لیگ کی جو قیادت ہے اس پر کیوں چپ ہے؟ ایک طرف وہ ہاتھ جوڑ کے فریادیں کر رہے ہیں کہ جی ملک میں یکجہتی چاہیے، قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں اتحاد چاہیے. دوسری طرف آپ کے اپنے لوگ، آپ خود جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کس کو آپ نے توپ کے دہانے پہ لے لیا ہوا ہے؟ ناظرین، ملک میں یکجہتی کا ماحول بنانا کسی سے بھی زیادہ ہمیشہ حکومت کی ذمہ داری اور ضرورت ہوتی ہے. حکومتیں اس میں پہل کرتی ہیں. ناظرین، میں یہ نہیں کہتا کہ نون لیگ کے حامیوں کی سرزا سرائی پر پی ٹی آئی کے حامی اکاؤنٹس جو ہیں وہ خاموش ہے، وہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں اور وہ ایک کے جواب میں 2 گالیاں دے رہے ہوں گے. اس صورتحال کا ناظرین یا تو نون لیگ جو ہے وہ قیادت اس کی سنگینی کا علم نہیں ہے، یا پھر ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، یا انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر جو باہمی لڑائی ہے وہ قومی یکجہتی کے لیے کتنی خطرناک ہوتی ہے. گزشتہ روز ناظرین ایک ٹی وی شو میں اینکر نے رانا ثناء اللہ سے پوچھا کہ بھارتیوں نے پاکستان کے خلاف ٹویٹر پر توائی پھیری ہوئی ہے، بھارتیوں کو جواب دینے کے لیے ٹویٹر پر سے پابندی ہٹا دیں. رانا ثناء اللہ کا جواب انتہائی تشویشناک تھا. وہ کہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد سوشل میڈیا نے کیا کیا؟ سوشل میڈیا والے اور انڈیا والے ملے ہوئے ہیں. یعنی ان دنوں سوشل میڈیا پر نون لیگی اکاؤنٹس نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ادھم مچایا ہوا ہے وہ ناظرین پھر اس سے پتہ چلتا ہے وہ اتفاقیہ نہیں ہے. اس کے پیچھے نون لیگ کی پوری منصوبہ بندی کار فرما ہے. اور اگر یہ ٹھیک بات ہے تو پھر اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ایک طرف ناظرین وطن عزیز کو اتحاد کی اشد ضرورت ہے، دوسری طرف حکومت نے عمران خان کی بہنوں کے خلاف انتہائی بے شرمی کے ساتھ محاذ کھول رکھا ہے، پوری بے شرمی کے ساتھ. حکومت کے عدالت کے بار بار فیصلے کے باوجود بہنوں کو اڈیالہ جیل میں بھائی سے نہیں ملنے دیا جا رہا. 2 روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس افراز ڈوگر نے دوبارہ یقین دہانی کرائی تھی کہ بہنوں کی ملاقات کرا دی جائے گی، اگر ایسا نہ ہوا تو توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. کبھی بھی نہیں ہونی. آج پھر پولیس نے عمران خان کی 3 بہنوں کو ناکے پہ روک لیا. ان کی عادت بن گئی. اس موقع پہ علیمہ خان صاحبہ نے پولیس اہلکاروں کو کہا کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. پولیس اہلکاروں کا جو جواب ہے وہ ہمارے عدالتی نظام کے چہرے پہ تھپڑ ہے. پولیس اہلکاروں نے جواب دیا کہ ہاں جی ہم ایسا ہی کر رہے ہیں، کر لو جو کر رہے ہیں. مطلب کر لو جو کرنا ہی ہوا نا. کہا ہاں جی ہم توہین عدالت کر رہے ہیں. یعنی اب پورے دھڑلے سے نچلے لیول تک کے سرکاری اہلکاروں کے علم میں ہے کہ عدالتوں کے فیصلے پر عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور عدالت میں بیٹھے ججز نے بھی یہ ناظرین تسلیم کر لیا ہوا ہے کہ ان کا کام صرف فیصلے لکھ کر صفحے کالے کرنا ہی ہے، اور اس پر عمل ہو یا نہ ہو ان کی بلا سے. ججز کی تنخواہ بھی بر وقت مل جاتی ہے، امارات اس کے علاوہ ہیں. اب تو انہیں پراڈو گاڑیاں بھی مل چکی ہیں، اس لیے فیصلوں پر عمل نہیں بھی ہوتا تو انہیں اس سے کیا. ویسے بھی اگر ان کے فیصلوں پر عمل ہو بھی جائے تو اس سے انہیں ذاتی طور پہ اضافی مراعات تو ملیں گی نہیں. چلیں ججز کو چھوڑیں ناظرین، اگر کوئی اپنی عزت سے بے نیاز ہو جائے تو اس کا ذکر ہی کیا. میں مطلب بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن کم کہے کو تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں. تو اچھا ناظرین یہ دیکھ لینا 2 تائی اکثریت والے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کس مرض کی دعائیں ان کی طرف آ جائیں. سندھ کے وزیر اعلیٰ نے ناظرین مشترکہ مفادات کونسل میں نہروں جیسا بڑا معاملہ ریورس کروا دیا ہے نا، لیکن علی امین گنڈا پور ایسا مٹی کا مادو ہے جو 40 روز سے سڑکوں پہ خار ہوتی بہنوں کی بھائی سے ملاقات نہیں کرا سکا. عمران خان جتنے بہادر ہیں ساتھیوں کے انتخاب کے حوالے سے میرا خیال اتنے بدقسمت ہے. اب پنجاب پولیس کے شیر جوانوں نے گزشتہ روز گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے ناظرین آپ نے دیکھ لیا ہوگا کتنا وہ گرینڈ آپریشن کیا ہے. کس کو پکڑا ہے؟ ہیلتھ الائنس کے مظاہرین پر دعوات بول دیے. ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل ورکر سمیت میرا خیال ہے کہ 70 افراد کو گرفتار کر لیا. اور پولیس اہلکاروں نے ڈاکٹرز پر تشدد بھی کیا ہے، ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیے ہیں، کئی ڈاکٹرز کے موبائل توڑ دیے ہیں. اور حکومت نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ احتجاج کرنے والے ڈاکٹرز کو نوکری سے برخاست کرنے کا بھی اعلان کر دیا. ینگ ڈاکٹرز کے جو رہنما ہیں ڈاکٹر شعیب نیازی، ان کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ رات 300 پولیس اہلکاروں نے ان کے دونوں گھروں پر حملہ کیا، ان کی بہنوں اور والدین پر تشدد کیا. پولیس والے گھر میں توڑ پھوڑ کے بعد سارا سامان بھی لوٹ کے لے گئے. اب پنجاب حکومت کی اس وحشیانہ کارروائی پر پوری ہیلتھ کمیونٹی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے.
سرکاری ہسپتالوں کے او پی ڈیز تو پہلے ہی کئی روز سے بند تھے. آج اطلاعات ہیں کہ کئی ہاسپٹلز میں انڈور مریضوں کا علاج معالجہ بھی بند کر دیا گیا اور ساتھ ہی آپریشن تھیٹرز کو بھی تالے لگا دیے گئے. ناظرین حکومت ہر مسئلے کو ڈنڈے کے زور پر حل کرنا چاہتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. آپ نے دیکھیں ملک میں جب جنگ لگی ہوتی ہے تو ہر جہاں جہاں آپ کے ہاں چنگاریاں بھی ہوتی ہیں نا، آپ ان کو بھی بجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وقت آنے پر بعد میں دیکھ لیا جائے گا. ابھی آپ نے صنم جاوید خان کے ساتھ ان کی جو تصاویر ہیں، بھئی صنم جاوید نے اگر قابل اعتراض بات کی ہے تو اس سے آپ 1 مہینہ بعد نمٹ لیجئے گا. 1 مہینے بعد صنم یہیں پہ تھی نا. پھر نہ صرف گرفتاری ہوئی ہے بلکہ ان پر تشدد کیا گیا اور وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی. نحیف نظار سی وہ صنم جاوید بیچاری، اور اس کی جو تشدد والی تصاویر جاری ہوئی ہیں سوشل میڈیا کی زینت ہے، اور وہ ٹھیک تصویریں ہیں. میں نے تصدیق کے بعد آپ سے عرض کروں کہ وہ ٹھیک تصویریں ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ پہلے مجھے گفتگو کرنے سے پہلے پتہ کر لینا چاہیے، تو وہ درست تصویریں ہیں، کریڈیبل تصویریں ہیں. وہ واقعی تشدد کی تصویریں اور صنم جاوید کی تصویریں ہیں جس میں وہ ان کے پیروں پر، گھٹنوں پر، ٹخنوں پر تشدد کے بڑے بدترین نشانات. یہ جنگی حالات میں اپنے عوام سے اس طرح نپٹا جاتا ہے، بہت افسوس کی بات. اچھا ناظرین، ورلڈ بینک کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. تسی ٹول بجائی جاؤ کہ جی مہنگائی کم ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ورلڈ بینک کچھ اور ہی کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ غربت میں بے پناہ اضافہ ہو، جس سے مزید 1 کروڑ عوام غذائی عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں، یعنی 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ سکتے ہیں. لیکن ہماری حکومتیں صرف اپنے شوق پورے کرنے میں لگی ہوئی ہیں. پنجاب حکومت نے ناظرین کیا دیکھیں نا کیا کر رہی ہے. کوئی گندم کے کاشتکار کی فکر نہیں، کوئی نہیں. انہوں نے کیا کیا کہ وی وی آئی پی شخصیات کی نقل و حرکت اور سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جیمر سے لیس 5 قیمتی گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دے دی ہے. سرکاری اعلامیہ کہہ رہا ہے کہ صوبائی کابینہ سے منظوری کے بعد ان گاڑیوں کی خریداری کے لیے باضابطہ ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے. 5 درآمد شدہ لینڈ کروزرز پراڈو کی خریداری کے لیے 46 کروڑ 72 لاکھ روپے کے فنڈز مختص کر دیے گئے. پنجاب حکومت کا ایک اور کارنامہ ناظرین سن لیں. مرکز میں نون لیگ کی حکومت پی آئی اے کی نجکاری کی کوششیں کر رہی ہے کہ پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ملک میں پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے، اس کے لیے اپنی قیمتی چیزیں بھی بیچ دو. دوسری طرف پنجاب میں ایک اور سفید ہاتھی پالنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ ہماری جو یہ اورنج ٹرین اور اس پر کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑا اور اس سے کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، سب کوئی راز کی بات نہیں ہے. اب کیا نیا کارنامہ ہے؟ کون سا نیا سفید ہاتھی ہے؟ حکومت پنجاب نئی ایئر لائن بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے. یہی نہیں بلکہ کسان کو بدحال کرنے کے بعد پنجاب حکومت جو ہے وہ قرض لے کر اب لاہور تا راولپنڈی بلٹ ٹرین چلانے کے منصوبے بنا رہی ہے، جس کے لیے غالباً $7 ارب قرض لیا جائے گا. یعنی گھر میں بھوک ناچ رہی ہے اور حکمرانوں کی نظر ایسے منصوبوں پر لگی ہوئی ہے جس میں آمدن ہو سکتی ہے. اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. آخر میں ناظرین سعد اللہ شاہ صاحب کے 2-4 اشعار سن لیں جو بالکل حسب حال ہیں. ظالم نے جو کہا وہی منقول ہو گیا، ظالم نے جو کہا وہی منقول ہو گیا، قانون اس کے پاؤں کی بس دھول ہو گیا. حاکم نے اہل عدل کو انعام کیا دیا، جس نے سچ کہا وہی معزول ہو گیا. ہم لوگ ظلم سہنے کے عادی ہوئے تو پھر، ہم لوگ ظلم سہنے کے عادی ہوئے تو پھر ظالم کا ظلم کرنا بھی معمول ہو گیا. راہ وفا میں کیسا عجب معجزہ ہوا، راہ وفا میں کیسا عجب معجزہ ہوا، کانٹا جو پاؤں چھو گیا وہ پھول ہو گیا. راہ وفا میں کیسا عجب معجزہ ہوا، کانٹا جو پاؤں چھو گیا وہ پھول ہو گیا. اس کا تو اس کے بعد کوئی کام ہی نہیں، اس کا تو اس کے بعد کوئی کام ہی نہیں، جو بادشاہ کی مدح میں مشغول ہو گیا، جو بادشاہ کی مدح میں مشغول ہو گیا. اے سعد تیرے شعروں میں لوگوں کا درد تھا، اے سعد تیرے شعروں میں لوگوں کا درد تھا، جو کچھ بھی تو نے کہہ دیا مقبول ہو گیا، جو کچھ بھی تو نے کہہ دیا مقبول ہو گیا. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں.